والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر حم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا پالنہار اور پروردگار ہے، اور تمام تر درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے، جن کو اپنے ہر امتی سے بڑا ہی پیار ہے۔ پھر دوستو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو کہ جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اتنی محنت کرو کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ میرے دوستو، جو دنیا کی زندگی ہے اس کا ڈیوریشن آپ کو پتہ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا اگر کمپیریزن کریں تو یہ آخرت کے مقابلے میں صرف 2.5 منٹ بنتی ہے، 2.5 منٹ بنتی ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی کا اختتام ہی نہیں ہے۔ ایک اندازہ لگانے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے، یہ پوری جو کائنات کی ڈیوریشن ہے، جہاں جب سے کائنات بنی ہے اور قیامت کے دن تک کا ڈیوریشن بتا رہا ہوں، یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف 2.5 منٹ ہے۔ یعنی دیکھیں کہ 2.5 منٹ کا جو وقفہ ہے یا جو ٹائم ہے، وقت ہے، وہ کتنا جلدی گزر جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک پر غور کریں۔ حضور کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو کہ جتنا اس میں رہنا ہے۔ یعنی اگر ہم 2.5 منٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا 24 گھنٹے میں سے کم از کم 20 یا 18 گھنٹے کم از کم دین کے لیے ہونے چاہیے، 4 سے 6 گھنٹے دنیا کے لیے ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز کے جو 5 وقت کے نمازوں کے جو 2 گھنٹے بنتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو اس وقت کے نبی کے پاس آئی۔ اس وقت اس دور میں لوگوں کی عمریں 800 سال سے 1000 سال تک ہوا کرتی تھی، 800 سال تک زندہ رہتے تھے۔ تو وہ آئی وقت کے نبی کے پاس دعا کرانے کے لیے، تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی دعا فرمائے، میرے بچوں کی عمریں بڑی کم ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، وقت کے نبی نے پوچھا، علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمریں ہیں؟ وہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی وہ 300 یا 400 سال کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں یا آپ کی امت کے بارے میں جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، سب نے میرے آقا کی آمد کی خوشخبریاں سنائی۔
اب اللہ کے نبی اس عورت سے فرماتے ہیں اے بڑھیا تو کہتی ہے کہ 300 سال 400 سال عمریں ہیں، آخری دور میں خاتم النبیین امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی امت کی اوسط عمر ہی 60 سال ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 300 سال 400 سال پہ جھگڑا کر رہی ہے، تو ان کی عمریں 60 سال ہوگی یا 70 سال، میکسیمم 80 سال ہوگی۔ تو وہ بڑھیا بڑی حیران ہو کر کہتی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس واقعے سے، حیران ہو کر کہتی ہے کہ اچھا تو کیا وہ اس 60-70 سالہ زندگی میں اپنے مکان بھی بنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے علم سے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا مکان وہ تو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے۔ تو اس بڑھیا نے کہا اگر میں وہ دور پاتی تو اس 70 سالہ زندگی کو ایک ہی سجدے میں گزار دیتی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے ایک ہی سجدے میں گزار دیتی۔ آج ہمارا حال تو دیکھیں، آج 60 سالہ زندگی میں اپنا اگر محاسبہ کریں تو ہم نے 2/3 یا آدھی زندگی تو گزار لی ہے، باقی جو آگے آدھی زندگی بچی ہے اس میں سے بھی ہم نے آدھا سونا ہے، کیونکہ 10 سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کو ہم سوتے ہیں، اس میں سے آدھا ہم نے سونا ہے، اس میں آدھا پھر ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول رہنا ہے، اس میں سے کتنا ٹائم اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول کی ذات کے لیے نکالنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 450 سال کی عمر پائی، 450 سال، لیکن آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ کے پاس ایک تکیہ تھا یا ایک پیالہ تھا، تکیہ سر کے نیچے رکھتے تھے، پیالے سے پانی یا دودھ پیتے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ کے سہارے سے سو رہا ہے، تو آپ نے تکیہ بھی خیرات کر دیا، تکیہ بھی خیرات کر دیا، اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلو سے پانی پی رہا ہے، تو آپ نے وہ پیالہ بھی خیرات کر دیا، کیونکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ 450 سال کی تو زندگی ہے، اتنی تو زندگی ہے، میں اس میں اللہ کی عبادت کروں یا شادی میں مشغول ہو جاؤں۔ لیکن ہم پر اللہ کی رحمت دیکھیں، آقا علیہ السلام کی عنایت سے ہمیں نکاح کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، حقوق العباد پورے کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حقوق العباد کو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کے قرب کا ذریعہ بتایا ہے، اور نکاح کو اپنی سنت بتایا، فرمایا مجھے اس دنیا میں، تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزیں محروم ہیں، 3 چیزیں، ایک نکاح، ایک خوشبو، اور تیسری مجھے یاد نہیں آ رہی، اللہ معاف کرے۔ تو 3 چیزیں فرمایا، ایک نکاح مجھے عزیز ہے، دوسری خوشبو، اور تیسری شاید تکیہ، اللہ کمی بیشی معاف کرے۔ تو نکاح کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس دنیا میں سے نکاح عزیز ہے تمہارا۔ تو نکاح جیسی دولت کے حقوق العباد پورا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رزق کے حلال کو عبادت کا درجہ دیا، کہ رزق حلال کمانے سے بھی منع نہیں کیا، کہ رزق حلال بھی کماتے رہو اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، اللہ، ماشاءاللہ، اور سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھتے رہو۔ اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوستوں، یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہاں پر بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر جنت کے لیے تیاری کر سکیں۔ بے شک۔ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جو نسل در نسل ایک چلتا جا رہا ہے، ایک نظریہ، ایک عقیدہ سمجھیں یا نظریہ سمجھیں، ایک نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا یا دولت اکٹھی کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ آج ہی ہمارا بچہ بڑا سیٹ ہے، اور یہ کیسے سیٹ ہے کہ بڑا پیسہ آ رہا ہے۔ جب بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا سیٹ ہے، وہ کہتا ہے نہ پوچھو، بڑی آزمائش میں ہوں، بڑی مشکلیں میں ہوں، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، رات کو سوتا ہوں تب بھی فون کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیسا سیٹ ہے؟ اس کو سکون کہاں سے ہے؟ جب زندگی میں سکون ہی نہیں ہے تو پیسے کا کیا کرو گے؟ تو میرے دوستو، دنیا کی جو محبت ہے اس کی جو بیس ہے وہ دولت ہے۔ دولت اکٹھی
کرنا اور اس کو اس سے پیار کرنا جب انسان شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتا، یتیم کو مال کھانا شروع کر دے گا، بیوہ کا مال کھانا شروع کر دے گا، یا ظلم و زیادتی شروع کر دے گا، یا اس طرح کے مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب دولت کی ہوس پیدا ہوگی تو وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں، جب اوائل اسلام کی بات ہے، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، ساری زندگی عبادت میں گزار دیں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نوافل پڑھیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے میری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تم مجھے دیکھو، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں بچوں کا خیال بھی کرتا ہوں، میں روزی تجارت بھی کرتا ہوں، تم مجھے دیکھو، تمہارے اوپر تمہارے اللہ کا حق ہے، لیکن تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ سونا چاہتی ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تم نکاح کرو، تو بچوں کا حقوق پورے کرو، حقوق و لباس پورے کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے، حب دنیا راست و کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت ہے، وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ دو حدیث سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تو ہمیں سارے کرنے ہیں، لیکن دنیا کی محبت یا دولت کی محبت کو دل میں جگہ نہیں آنے دینی۔ یہ سفر کی جو سفر میں معرفت کا سفر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا جو سفر ہے یا عبادت کا سفر ہے، وہ سفر کے راستے تو ہو سکتے ہیں، یا کچھ مقام تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ منزل یا مقصود نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی بچوں کے لیے ہی کچھ کرتے رہیں، اپنی آخرت کی تیاری نہ کریں، تو پھر ہم اپنی منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ یا دنیا کی محبت دل میں جگہ بنا لے تو آخرت کے لیے کون سی تیاری ہوئی ہماری؟ ایک بزرگ آ کر کہتا ہے، اس بات سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بزرگ آ کر کہتا ہے، بزرگ سے ایک نوجوان شخص آ کر کہتا ہے کہ حضور دعا فرمائے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، مسئلہ تمہارا یہ نہیں ہے کہ تمہارا نماز میں دل نہیں لگتا، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے، حضور کچھ سمجھا دے مطلب اس کا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے موبائل پہ کچھ گانے ایسی بھی آتی ہیں جن کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، اور کچھ کنٹیکٹس تمہارے ایسے ہیں کہ ان کو تم خود فون کر کے کہتے ہو، یار کدھر ہو، آج ملے نہیں ہو، آج تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تم سے تمہاری زیارت نہیں ہوئی۔ اچھا چلو کوئی سلام دعا ہی میں نے فون کیا تھا ایسے ہی بس سلام دعا کے لیے، تم سے بات نہیں ہو سکی، 2 دن ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا بات ہے۔ اس نے کہا بات یہی ہے کہ جن کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، ان سے تمہاری چاہت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور جن سے تمہاری چاہت ہے تم خود کال کرتے ہو اس کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول سے تمہاری محبت میں کمی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اگر محبت ہوتی تم تہجد کے لیے بھی کھڑے ہوتے، تم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو اللہ رسول کی محبت اگر ہوگی تو تمہارا نماز میں دل بھی لگے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نشاندہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی، کر دی ہے نشاندہی۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ان کے بارے میں نشاندہی میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی کر دی ہے۔ ان کی صحبت میں نہ رہنا، فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کالا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کا فرمان انہوں نے سنایا، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا سے محبت کرتے ہوں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے۔ دوسرا فرمایا یحبون المال وینسون الحساب،
وہ مال سے تو محبت کرتے ہوں گے لیکن جو اس کا جو حساب کتاب ہوگا اس کو بھول جائیں گے. پھر فرمایا یحبون القصور وینسون المقابر، مکانوں سے پیار کرتے ہوں گے لیکن قبرستان کو بھول جائیں گے. پھر فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، جو مخلوق سے تو پیار کریں گے، مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پیارے ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے کہ ان کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن خالق کو بھول جائیں گے. تو فرمایا اگر جو رب کے ایسے بندے بھی ہوں گے، پھر فرمایا کہ رب کے ایسے بندے بھی ہوں گے جن کے چہرے روز محشر چمکتے ہوں گے، ماشاء اللہ، وہ عباد الرحمن ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، رب کے کچھ بندے ہوتے ہیں، رب کے بندوں کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن عبد الدنیا و عبد الدرہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے بندے اور کچھ یا خدا دنیا کو یا درہم کو یا آج کے دور کے مطابق کہیں کہ ڈالروں کو بنا دیا ہوگا. اور اگر تم فرمایا کہ جو دنیا کے یا درہم کے بندے ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ ملعون ہوں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبت یا اس کی دولت کی محبت رکھنے والا، اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑے وعید ہیں. آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے لے کر اولیاء صالحین کرام کی آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، سب میں ایک ہی جھلک نظر آتی ہے. سب کو اللہ کا قرب چاہیے تھا یا حضور کی غلامی چاہیے تھی. دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی ہی نہیں. ہمارے لیے مشعل راہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے یا صالحین کی زندگی ہے، صحابہ کرام، اہل بیت طاہر یا اولیاء صاحب. ہم ان کی زندگی سے دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ کیسے گزارتے تھے. حضرت صالح بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، طواف کر رہے ہیں. 8ویں چکر پر جب احترام کیا تو اس مکے کا جو گورنر ہے وہ آگے بڑھا، جب مقام ابراہیم تک پہنچے نوافل پڑھتے ہیں، نوافل پڑھ لی. پھر مکے گورنر آپ کے قریب آیا، عرض کرتا ہے حضور، دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، آ کر عرض کرتا ہے حضور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو آپ جلال میں آ گئے، عمر فاروق کے پوتے ہیں، جلال میں آ گئے. تو بڑا بے وقوف ہے، تجھے گورنر کس نے بنا دیا؟ میں خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہرا ہوں، ملتزم کے سامنے، حجر اسود میرے سامنے ہے، اللہ کا گھر میرے سامنے ہے، تو میں تجھ سے سوال کروں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی شرم آئی، ایسی بےزتی میری کبھی کسی نے نہیں کی تھی. تو میں باہر آ گیا، جب آپ حرم سے باہر آئے تو میں وہاں پہ ٹھہرا تھا، پھر میں ان کے راستے میں آ گیا. پھر سامنے آیا، حضور اب تو حرم سے باہر نکل آئے ہیں، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو مجھے بتائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ضروری ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ہاں حضور ضروری ہے. نے کہا اچھا کیا دوں تم سے، دین دو گے کہ دنیا دو گے؟ اس نے عرض کی حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہے. حضرت صالح بن عبداللہ بن عمر چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جس نے بنائی ہے، اس سے بھی کبھی نہیں مانگی. میں نے جب بھی مانگا ہے اللہ کا قرب مانگا ہے یا حضور کی غلامی مانگی ہے. اور وہی اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جس نے دنیا بنائی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ. یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے. یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دیکھیں، صالحین کا دل دیکھیں، وہ کتنی دنیا سے محبت کرتے تھے، کتنی اللہ سے محبت کرتے تھے. تجارت بھی کرتے تھے، لوگوں کو درس و تدریس بھی کرتے تھے. ایک دفعہ آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے، طالب علموں کو، تو آپ کے کان میں آپ کے کسی مرید نے آ کر کہا حضور جو آپ کا تجارت کا جو ٹرک تھا، جہاز تھا، وہ ڈوب گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی غرق ہو گیا ہے.
تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے ڈسٹرب کیوں کیا ایسی چھوٹی بات پر، اتنی چھوٹی سی بات پر تم نے مجھے ڈسٹرب کیوں کیا؟ میں بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا. چلو جاؤ. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کان میں آ کر کہتا ہے کہ حضور معاف کیجیے گا، وہ خبر غلط تھی، وہ آپ کا جہاز نہیں تھا. پھر بھی آپ نے کہا الحمدللہ. پھر شاگردوں سے پوچھا یہ 2 خبریں مجھے ملی ہیں، کیا تم لوگوں نے میرے چہرے پر کوئی تغیر یا تبدیلی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہم نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے میرا جو رشتہ ہے اپنی ذات سے جوڑ رکھا ہے، دولت دنیا سے نہیں جوڑ رکھا. کہ جب نقصان کی خبر ملی پھر بھی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اس میں کوئی رنج و غم نہیں تھا. جب خوشی کی خبر ملی پھر بھی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، یہی خوشی تو نہیں ہوا دنیا کے مال پر، تو میں نے دیکھا کہ وہ خوش نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے میرا تعلق اپنی ذات سے جوڑ کے رکھا ہے، دنیا سے نہیں جوڑا. یہ صالحین کا طریقہ ہے. آج ہمیں یہی ٹینشن رہتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کریں، پیسے پہ کہیں سے پیسہ آ جائے. جو ہزاروں والا ہے وہ لاکھوں کی کوشش میں ہے، جو لاکھوں والا ہے کروڑوں کی کوشش میں ہے. وہ کہتے ہیں نا غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اب اس سے تو جا کر پوچھو وہ کتنے آرام میں سکون میں ہیں جن کے پاس دولت ہے. آپ کے سامنے بڑی بڑی ہستیاں پاکستان میں موجود ہیں. اب بتائیں مجھے کون سی ٹینشن نہیں ہے جو ان کو ہے، کون سی ایسی ٹینشن ہے جو ان کو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے، ان کے نام میں لینا نہیں چاہتا یہاں پر، کہ اتنا پیسے کے باوجود ان کو کون سی ٹینشن نہیں ہے. مجھے بتائیں بیماریاں ان کے پاس نہیں ہیں کیا؟ ان کے پاس مقدمات ان کے پاس نہیں ہیں کیا؟ ان کو پکڑا نہیں جا رہا، نیب نہیں پکڑ رہی. وہ کیا اتنے اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں، بیماریاں بھی ان کے پاس ہیں، مقدمات بھی وہ جھیل رہے ہیں. تو یہ کیسی ہے؟ دانش مندانہ کم نہ آئی نہ کم آئی، دل دنیا نہ لانا. دانش مندوں کا کام نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ دل لگا کر رکھیں. مولا علی پاک، مولا علی المرتضیٰ صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، اسد اللہ، کرم اللہ وجہ الکریم. ایک دفعہ کوفے کے بازار میں آپ ٹھہرے، اپنی زرہ کو بیچنے آئے. فرمایا کہ میری کو زرہ خرید لے. میں نے تہبند خریدنی ہے، تہبند خریدنے کے لیے، زرہ بیچنے کے لیے بازار میں. تو ایک شخص نے عرض کی حضور آپ کے پاس تہبند کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا پیسوں کو چھوڑ، میرے سینے کو دیکھ ایمان سے کتنا بھرا ہوا ہے. میرا سینہ دیکھ کتنا ایمان سے بھرا ہوا ہے. ابھی تک ضرورت نہیں تھی مجھے، اب یہ پھٹ چکی ہے، پردے کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ زرہ بیچ کر خرید لو. یہ مولا علی پاک شیر خدا جو حضور علیہ السلام کے، حضور نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے، 5 تن پاک میں شامل ہیں. اشارہ کر دیں تو جنت کی نعمتیں سامنے حاضر ہو جائیں، لیکن دنیا کو اپنے پاس نہیں رکھا، بقدر ضرورت رکھا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور بھی دیکھ لیں. ایک دفعہ صحابہ کرام نے میٹنگ کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب ان کے بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، تھوڑا سا معاوضہ ان کا بڑھا دیا جائے. تو سب نے کہا بالکل ضرور. اب تو ان کے تعلقات بھی بڑھ گئے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تو خرچے ہوں گے. سب نے یہ متفق کا فیصلہ کیا. تو پھر یہ سوال رکھا گیا کہ یہ ان سے کہے گا کون، اس شیر سے بات کون کرے گا. پھر جب فیصلہ کیا گیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو میرے آقا رسول اللہ کی زوجہ مبارکہ تھی، ان کو کہا جائے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوتی ہیں، چل کر حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان یہ پہلے ایک گراؤنڈ بناتی ہیں کیونکہ آپ کے خرچے بھی بہت زیادہ ہو گئے. ایک ہی شہر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ایسے میٹنگ کی ہے کہ آپ کے اخراجات چونکہ زیادہ ہیں لہذا آپ کو کچھ معاوضہ بڑھا دیا جائے. یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حفصہ تم مجھے ان کے نام تو بتاؤ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میں ان کو درے لگاؤں گا، ان کے نشان پڑ جائیں گے، اتنے درے لگاؤں گا. تو انہوں نے عرض کی بابا جان بات تو سادہ سی ہے، وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
تو آپ نے فرمایا ان کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ مسجد میں بیٹھ کر میرے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ دولت کیسے دی جائے عمر کو، دولت کیسے دی جائے، دولت سے اتنی بیزاری، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا استغنا کا حکم دیا، استغنا کا، بے نیازی کا، کہ دولت سے بے نیازی ہو، دولت آ بھی رہی ہے تو اس سے ایسی بے نیازی ہو۔ آپ نے فرمایا حفصہ اگر تم نہ ہوتی اس جگہ پر تو جو بھی آتا میں اس کو درے لگاتا، میں اس سے پوچھتا اس نے بات ایسی کیسی کی ہے۔ پھر وہ رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے پوچھا بیٹی مجھے یہ بتا، تو میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں رہی ہے، حرم میں رہی ہے، مجھے بتا میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کیسا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری، کیا میں ان کے طریقے پر نہ چلوں؟ حضرت حفصہ نے معافی مانگی کہ میں آئندہ ایسے نہیں ہونے دوں گی، یا آئندہ ایسے نہیں کروں۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور ثانی عمر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا دور بھی بڑا ہی سہانا دور تھا، اسلام کا ایک تابناک دور تھا کہ جس میں زکوٰۃ دینے والا نکلتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے کی دنیا سے بے رغبتی، بے اتنائی یا بے، ایک دفعہ آپ کمرے میں بیٹھے تھے تو آپ نے بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی میرے لیے پانی لاؤ، تو اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ آپ نے کہا بیٹی تم نے سنا ہے کہ میں پانی مانگ رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بابا جی میں سن رہی ہوں، لیکن آئی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زوجہ جو ہے نا پانی کا پیالہ لے کر آئی، تو آپ نے کہا میں نے تو اپنی بیٹی کو بلایا تھا، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ میرے لیے پانی لے کر آئے، تم کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا چھوڑ دیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ نے کہا نہیں مجھے بتاؤ وہ آئی کیوں نہیں؟ اب دیکھیں خلیفہ وقت ہیں، دور ایسا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہیں لینے والے نہیں ہیں، لیکن خلیفہ وقت کے گھر کا حال، گھر کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان کے دل میں کیسی اللہ کی محبت تھی یا اللہ کا خوف تھا، اور دنیا سے بے رغبتی کتنی تھی۔ بار بار کے اصرار پر اس کی جو آپ کی جو زوجہ تھی وہ رو پڑی۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ کمرے میں ہے، لیکن اس کا جو پاجامہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آپ کے سامنے آنے سے قاصر ہے، دوسرا کوئی پاجامہ نہیں ہے، اور آپ دوسرا لے بھی نہیں دیتے، وہ بیٹھی پاجامہ سی رہی ہے، وہ اس لیے نہیں آ سکی، خلیفہ وقت کی بچی ہے اور اس کے پاس وہ دوسرا پاجامہ نہیں ہے پہننے کے لیے۔ تو آپ فوراً سجدے میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا کی، بقدر ضرورت روزی عطا کی ہے، تیرا شکر ہے اللہ کا۔ آج دنیا دار کی یا سیٹھ کی جس کے پاس پیسہ ہے، ہمارے دل میں ایک، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک چیز منتقل ہو رہی ہے، وہ ہم نے نکالنی ہے، خود سے بھی نکالنی ہے اور آگے کی نسلوں میں بھی منتقل نہیں ہونے دینی۔ ایک عزت دار جو بندہ ہے وہی سمجھا جاتا ہے جن کے پاس زیادہ دولت ہو یا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو، جو زیادہ دنیاوی عہدے کا مالک ہو۔ آپ ایک فقیر کو دیکھ لیں، کوئی فقیر عالم، کوئی درویش، کوئی مشائخ ہمارے، وہ اگر اکیلے بیٹھے ہو نا، اکیلے کسی محفل میں، تو وہ لوگ جھک جھک کر ان کو سلام کریں گے۔ لیکن اگر کوئی دنیا داروں، عہدے داروں کے سامنے یا کسی پیسوں والوں کے نزدیک میں ایک فقیر بیٹھا ہو، کبھی اندازہ لگانا، کبھی دیکھنا جا کر، لوگوں کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو عقیدت، جو محبت فقیر کو دینی چاہیے تھی، اس صاحب تقویٰ کو دینی چاہیے تھی، وہ لوگ دنیا دار پیسے والے کو دے رہے ہوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اندر منتقل ہو گئی ہے، وہ ہم نے نکالنی ہے۔ اگر کتنا بھی بڑا دنیا دار بیٹھا ہو، اگر کوئی صاحب تقویٰ آپ دیکھیں، پہلے اس کی طرف جائیں، اس کی طرف محبت سے دیکھیں، اس کو سلام کریں، اس کے ساتھ اظہار محبت کریں۔ دنیا دار سے تو بے اتنائی دکھائی ہے، بے مروتی دکھائی ہے لوگوں نے، اللہ والوں نے۔ ہمارا یہ مزاج ایک اور مزاج ہمارا، ہم نے دین کو معاذ اللہ کمرشل بنا دیا ہے۔ نعت خوان حضرات کو دیکھیں، 40,000 ہزار، 50,000 ہزار، بھائی دو گے تو ہم آئیں گے، ہمارے لیے یہ ایکو ساؤنڈ ہو۔ مبلغ حضرات، ان
ان سے جا کر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں حضور آقا کا میلاد پڑھنا ہے کتنے پیسے لیں گے، کتنے پیسے لیں گے؟ یہاں تک وہ بتا نہیں تھی، اس ساری زندگی تم کھا رہے ہو آقا کا، اس کا میلاد پڑھنے کے پیسے لیتے ہو، تم اس کا ریٹ لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے، تم کیسے عاشق ہو، کیسے امتی ہو؟ کل چہرہ کیا دکھاؤ گے حضور کو؟ کیا چہرہ دکھاؤ گے حضور کو؟ میں اتنے پیسے لے کر آیا ہوں، پھر آنسو بہا بہا کے، شور مچا مچا کے تم نعتیں پڑھتے ہو، زور لگا لگا کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے تم آ کر ذکر کرتے ہو، لیکن ادھر سے پیسے بھی لے رہے ہو، کس لیے؟ جتنا تم کر سکتے ہو بیان اتنا کرو، اور سرکار کا اللہ کا شکر ادا کر کے کرو کہ مجھے اتنی توفیق ملی ہے کہ آقا کا ذکر کر رہا ہوں، کہ یہ تھوڑی عنایت ہے، یہ تھوڑی مہربانی ہے اس کی کہ اس نے ہمیں آقا کے ذکر کی توفیق دے دی ہے، نعت پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ یہ معاوضہ طے کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی کچھ دے دے نذرانہ ہوتا ہے، یہ اس کی میں مخالفت نہیں کر رہا، یہ طے کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہم نے ان چیزوں کو کمرشل بنا دیا ہے نا، وہ ناجائز ہے، اس کو نہیں بنانا چاہیے، وہ حرام ہے۔ وہ آپ کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ آقا کا ذکر ہو اور اس کے ہم پیسے طے کریں، ہم اتنے پیسے دو گے تو آؤں گا نہیں، لیکن کچھ اللہ والے، کچھ درویش، کچھ مشائخ، کچھ عالم ہمارے ایسے بھی ہیں، وہ کبھی طے نہیں کرتے، وہ آ جاتے ہیں، وہ تو ٹائم کے مطابق ٹائم دیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ہمارے اللہ والے ایسے بھی ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو طے کرتے ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ خدارا خوف کھائیں، اللہ کا خوف کھائیں، یہ دنیا کی محبت سے نکلیں۔ حضرت عبدالستار نیازی صاحب، یہ 94 کی بات ہے، میں سنی کانفرنس ہوئی تھی ملتان میں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، صاحب اور نورانی صاحب کا۔ میں نے دیکھا تھا بڑے ہی ماشاءاللہ جاہو جلال کے اور بڑے اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے، بڑا تورا پہنتے تھے، اس وقت بڑی ان کی مشہور تھے اہل سنت میں، بہت بڑے عالم تھے، ایک عبدالستار نیازی صاحب اور یہ علامہ نورانی صاحب۔ مجھے اس کی زیارت کا شرف ہوا، حاصل ہوا۔ جب وہ فوت، جب وہ انتقال ہوا، وصال ہوا جب ان کا، تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ کو کفن خریدا جا سکے، کفن خریدا جا سکے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ یہ تھے ہمارے جو اللہ والے لوگ، عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، لیکن کپڑے بڑے اعلیٰ قسم کے، اچھے قسم کے کپڑے پہنتے تھے۔ جب پوچھا گیا نا ان سے، حضور آپ زندگی آپ کی ایسے گزر رہی ہے، بالکل سادہ سی، اور بات سنے، اور اتنے تھے کہ آپ ہمیشہ وفاقی وزراء میں شامل ہوتے تھے، جب الیکشن لڑتے جیت جاتے تھے، وزراء کے، وزیروں کے عہدے پر ہوں، اور حالت یہ ہو کہ اکاؤنٹ میں کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی مال سیو بھی نہیں کیا۔ آج ایک چھوٹے سے ایم پی اے کی اکاؤنٹ جا کر دیکھیں نا، کروڑوں روپے پڑے ہوں، وفاقی وزیر ہوتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا معاملہ کیا ہے، آپ کپڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پہنتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے بھی کچھ بھی نہیں ہے، سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادہ سا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا فقیر ہوں، حضور کا فقیر ہوں، میں دنیا کو یہ دکھانا نہیں چاہتا کہ میں اپنی حالت خراب بنا کر نہیں رکھنا چاہتا کہ لوگ مجھے دینا شروع کر دیں، میں کو اللہ کا فقیر ہوں، میرا پردہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا پردہ اللہ کے ساتھ ہے، تو میں یہ لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا کہ لوگ مجھے میری حالت دیکھ کر مجھے دینا شروع کر دیں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی حالت کو صحیح کر کے رکھوں۔ یہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی۔ آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں، حضرت ابو الحسن خرقانی خواجگان نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ، ایک نام یاد رکھا کریں جن کے نام لینا ہی باعث رحمت ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ نہ کرے، کیونکہ وہ آپ کا خلیفہ مرید ہوا، پھر آپ کا خلیفہ بنا، اور اس نے روحانیت میں ایک اعلیٰ ایک مقام حاصل کیا۔ تو وہ آپ کے مرید ہونے سے پہلے وہ آپ کے پاس آیا جب سومناتھ کا مندر فتح کرنے جا رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ بزرگ ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ پھر خیال آیا، اس بات کو اور خیال آیا کہ 2 تھیلیاں اشرفیوں کی لے جاتا ہوں، کے سامنے رکھوں گا، دل نرم ہو جائے گا، میرے لیے دل سے دعا کریں گے۔ اس سوچ سے وہ چل پڑا۔ جمعے کا دن تھا، جو آپ کے مریدین تھے جو آپ کی خانقاہ میں، وہ جمعے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی صفائی وغیرہ کر رہے تھے، تو آپ نے ایک مرید کو دستار اتار کر اپنی جوئیں نکالنے کے لیے
लगा दिया कि जब देखो सर में जुएं तो नहीं पड़ गई। इधर से वो बादशाह आ रहा है इस ख्याल के साथ, तो एक वही था आपका जो आपके जुएं निकाल रहा है, आपका सर नीचे है तो वो जुएं निकाल रहा है, तो वो एकदम से कहता है ओहो। तो आपने पूछा क्या हुआ? वो कहता है कि बादशाह आ गया, बगैर इतला के जो आया बादशाह आ गया, महमूद आ गया बादशाह। तो वो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वाह, मैं समझा कोई बड़ी जूं तेरे हाथ आ गई, बड़ी तगड़ी जूं तूने पकड़ ली है। मैं तो इसके अंदर बादशाह तो आते जाते रहते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है तुमने वो शुरू कर दी, चलो अपना काम करो। बादशाह आया, आकर बैठ गया सामने, पूछा कैसे आए हो? उसने पहले अपनी 2 अशरफियों की जो थैलियां हैं वो आपके सामने रखी, फिर अर्ज करता है हुजूर दुआ फरमाएं, सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूँ, तो दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मुझे कामयाब करे। तो आपने वो कुर्ता अपना मंगवाया, मैंने फरमाया अभी मैंने कुर्ता मंगवाया है बदलने के लिए, ये कुर्ता ले जाओ, ये सामने रख कर जो भी दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। ये बात तो हो गई। फिर आपने पूछा कुछ खाओगे? तो सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा हाँ जरूर खाऊंगा फकीर का लंगर। तो दिल में ख्याल आया कि गोश्त का सालन होगा, रोटियाँ होंगी, जैसे मतलब के खानकाहों में आजकल हो भी जाता है कि बड़े पीर हैं इनके लंगर में तो ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन आपने फरमाया कि वो लंगर लाओ जो मैंने सुबह खाया था, जो मैंने खुद खाया है वो लंगर ले आओ। वो एक खुश्क रोटी का आधा टुकड़ा था और साथ पानी। जब बादशाह के सामने रखा गया, महमूद के सामने, तो पानी में भिगोकर वो कहते हैं कि जब मैंने चबाया तो मुझसे चबाया तो गया लेकिन निकल ना सका, तो यहाँ पर फंस गया गले में। तो गले में फंसा तो हज़रत अबुल हसन खरकानी ने वो शर्फों की थैलियाँ उठाकर ऐसे फरमाया कि जिस तरह हमारी रोटी तुम्हारे गले में फंस गई है, इसी तरह ये तुम्हारा माल भी हमें हजम नहीं होगा, इसको ले जाओ। तो अजान का जवाब दे दें, फिर आखिर बात। तो हज़रत अबुल हसन खरकानी ने अपना कुर्ता दिया कि जाओ इसके वसीले से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी देगा। शायर कहता है कि तरे दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। अलावा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना तय हो तीर में ना लश्कर व सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। ये फिर फरमाया कि यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैजा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक इतना रोशन हो गया था कि आप ऐसे बगल में छुपा कर रखते थे, ये करामत थी मूसा अलैहिस्सलाम की। फरमाया कि ये भी हमारे जो हमारी अता अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो औलिया हैं
یہ بھی ید بیضا یعنی کہ اس طرح کی کرامت دکھا سکتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی. کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے العلماء وارث الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارثین ہوں گے، یعنی کہ اس طرح کی کرامت دکھائیں گے. تو میرے آقا علیہ اچھا اب تو وہ بات کر رہا تھا تو وہ اٹھا. اب اس کے دل میں خیال آیا بادشاہ کے کہ بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ دنیا دار اللہ کا ولی ہے یا بزرگ ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ تو رب کا بندہ ہے، تو دنیا کی اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے. یہ دل میں اب خیال آنے لگ گیا ہے، دولت پھینک دی نا، ٹھکرا دی. تو اٹھا، جب اٹھا تو حضرت ابو الحسن غالب بھی ساتھ اٹھ پڑے. پھر آپ کو آپ کی سواری تک چھوڑ آئے، بادشاہ کو اس کی سواری تک چھوڑ آئے. پھر اس نے بادشاہ نے پوچھا حضور پہلے تو آپ مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے، اب آپ مجھے سواری تک بھی چھوڑنے آ گئے. تو آپ نے فرمایا پہلے تو بھی تو میرے ساتھ کوئی اور معاملہ سوچ کر آیا تھا، یہ دنیا دار ہے، پیسے رکھوں گا دل نرم ہو جائے گا. اب وہ خیال ہٹا ہے، تو نے سوچا کہ یہ رب کا بندہ ہے. اگر رب کا بندہ ہے تو پھر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ ایسی محبت کیوں نہیں دکھائے گا. تو یہ تھے اللہ والے، حضرت ابو الحسن خرقانی. اللہ والوں کے بھی دنیا اس کے دل میں تھی نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر جو چل رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا تشریف لے آئے. آپ نے سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور دیکھیں فاطمہ آ گئی ہیں بغیر اطلاع کے، اچانک ہی آ گئی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا ہے فاطمہ اطلاع بھی نہیں دی آپ آ گئی. حضرت فاطمہ پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام کہ کیسے آنا ہوا. اور سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور ایک کام تھا آپ سے. پھر اپنے پلو سے جہاں پہ لوگ دولت چھپا کے رکھتے ہیں، گاڑے چھپا کے رکھتے ہیں، پلو دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی روٹی نکالی. غور کرو عاشقان رسول کہ دوپٹے کے پلو سے روٹی جو بندھی ہوئی تھی وہ نکالی. پھر عرض کی حضور 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں پکا تھا، 3 دن کا فاقہ تھا. یہ رحمت للعالمین کا گھرانہ دیکھیں، 3 دن سے فاقہ تھا. آج علی کچھ جو لے کر آئے تھے تو اس کی ہم نے روٹیاں بنائی ہیں. ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی ہے. جب میں روٹی کھانے لگی ہوں تو آپ کا خیال آ گیا کہ میرے بابا جان بھی بھوک سے ہوں گے تو میں یہ روٹی لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے پوچھا کہ کتنے دن سے فاقہ تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ 3 دن سے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی میں 5 دن سے بھوکا ہوں، 5 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا. آؤ اکٹھے کھاتے ہیں. پھر آپ نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو آپ سیدہ فاطمہ پاک رونے لگ گئی. جب انہوں نے سنا محبت اتنی تھی کہ آقا علیہ السلام 5 دن سے بھوکے ہیں تو رونے لگ گئی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی غم نہ کر، ایک یہ چھوٹا سا پل تو ہے، یہ دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ چھوٹا سا پل تو ہے، یہ پار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے انبار لگا دے گا. سبحان اللہ. یہ وہ امام الانبیاء محبوب خدا ہیں جن کے ابروں کے اشارے سے، چاہے تو ابروں کے اشارے سے جبرائیل جنت کی نعمتیں لے کر حاضر ہو جائے. لیکن دنیا کے بارے میں کچھ نہیں مانگا رب سے، کبھی نہیں مانگا. فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو احد پہاڑ ہے سونا بن جائے. آپ کا یہ فرمان تھا کہ احد پہاڑ میں سے سونا نکلتا ہی جا رہا ہے. لیکن پھر بھی دنیا کی محبت کی، ان آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے صالحین نے، اولیاء کرام نے آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں نہیں ڈالا. پیسے کی سے بے رغبتی دکھائی، دولت سے بے رغبتی دکھائی، اور آقا علیہ السلام کی محبت کو مقصود بنایا، منزل بنایا. ہماری منزل اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، ہماری منزل حضور کی غلامی کو حاصل کرنا ہے. دولت کے پیچھے اتنا نہیں پڑ جانا. اتنے سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بقدر ضرورت ہمارے حقوق پورے ہو جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ہو جائیں، اتنا حاصل کرنا عبادت ہے. اکٹھی کرنا اور اس کے چکر میں لگ جانا اور اس کی چاہت میں ہی لگے رہنا، اللہ اور اس کے اپنے بندوں کے حقوق کو چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں. آج ہم اس مزاج کو بدلنے کے لیے آئے.
اس مزاج کو بدلیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔